سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منوں کے پیارے پیارے سلسلے جس کا نام ہے مدنی منوں کا سنتوں بھرا اجتماع، اس سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسۃ المدینہ FCA ایریا کے مدنی منع۔ اس پیارے پیارے اجتماع میں آپ دیکھ سکیں گے قرآن مجید کی تلاوت، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدنی منع سنتوں بھرے بیانات فرمائیں گے، ہفتہ وار درود پاک کے معمولات کا سلسلہ ہوگا، اور مکتبۃ المدینہ کے اعلانات کے ساتھ ساتھ ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور صلاۃ والسلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا۔ آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اجتماع میں اول تا آخر شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باتیں کرنے، ٹیک لگانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب خوب توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 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 میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور باتیں ہوتی کبھی لوٹ کے نہ آتا تو کچھ اور باتیں ہوتی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھ کو ہوگی جو بقیے بات پاتا تو کچھ اور بات ہوگی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں مدینہ چھوڑے آیا تجھے کیا ہوا اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے قبروں کے پر اسرار واقعات سنائے، جس میں سے ایک واقعہ یہ بھی سنایا کہ ایک موقع پر جب کفن چرانے کے ارادے سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا. اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے. اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا. اسی طرح ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک کفن چور آیا اور اس نے بھی چند قبروں کے احوال سنائے، جن میں سے ایک قبر کے بارے میں اس نے بتایا کہ جب میں نے قبر کھولی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا. مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑ سے مار رہے تھے. مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونجنے لگی کہ یہ بدنصیب نماز اور رمضان کے روزے میں سستی کیا کرتا تھا. پھر میں نے کفن چرانے کے ارادے سے ایک اور قبر کھودی تو اس کی حالات پچھلی قبر سے بالکل مختلف تھی. قبر حد نظر تک وسیع تھی. اندر ایک تخت پر خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا. غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزہ کا سختی سے پابند تھا. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماری سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پورے صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. نیز بے نمازی کا حساب کل بروز قیامت سختی سے لیا جائے گا. مدرسۃ المدینہ ایف سی ایریا کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بے نمازی چونکہ ظالم ہے اس لیے بے نمازی کی صحبت سے بچنے پر زور دیتے ہوئے سید اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیت پیش کی ہے. چنانچہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 ترجمہ کنز الایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. تو مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام کیجئے، ہر کس کو تاہی نہ فرمائے. بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں. قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، خوبصورت نازک بدن پھٹ جائے گا. کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے مدنی منوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر افسوس آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھر کی ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کو تو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ منقول ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو شخص اللہ عز و جل کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا کارساز و مددگار بن جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علی محمد
اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا، یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له صلوا علی الحبیب۔ مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرمائے۔ قرآن پاک 16 لائن والا مدنی قاعدہ، ترجمہ کنز ایمان اور صراط الجنان تفسیر قرآن، مختلف سائز اور ہدایہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ سے مختلف رسائل اور ویسیڈیز بھی طلب فرما سکتے ہیں۔ اور پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری روضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت رسالہ جس کا نام ہے جیسی کرنی ویسی برنی، آج ہی مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے غیبت سے باز رہنے کا عمل، جو کسی کو رسوا کرتا ہے وہ خود بھی ذلیل ہوتا ہے، زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والی اندھی ہو گئی، جھوٹا الزام لگانے کی سزا کے ساتھ ساتھ اذان کا مذاق اڑانے والے کا انجام۔ اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کیجئے، اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سننے کی نیت کیجئے، اور زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا
حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة
والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی زمین موج سے میرے پھٹتی لگی ہے زمین موج سے میرے پھٹتی لگی ہے یہ تیاری تو کرم یا الہی تو عطار کو بے سبب بخش مولا تو عطار کو بے سبب بخش مولا کرم کر یا الہی کرم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل یا اللہ گناہوں نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا دن بھر گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہم نہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں نہ غیبت سے یا اللہ نمازوں کے اوقات آتے ہیں اور ہم نمازوں سے غافل رہتے ہیں اے اللہ ہماری زبان جھوٹ چغلی دل آزاری اور نہ جانے کن کن گناہوں میں مبتلا رہتی ہے اے مالک و مولا
ہم فلموں ڈراموں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے، گناہوں اور نافرمانیوں کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، اے مولا کریم، ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہماری نافرمانیاں معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کرتے، نزع کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے۔ اللہ مسلمانوں کو بیماریوں، قرضداریوں، بے روزگاریوں، بے جا مقدمے بازیوں اور طرح طرح کی بیماریوں سے نجات عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امیر اہل سنت کی عمر میں، علم میں، عمل میں، عشق میں اضافہ اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرما۔ مدینہ شریف کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار.